ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورتوں میں ایک سورت الاعلی۔ مکی صورت کا مطلب یہی کہ ابتدائی دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے، اس دور میں قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ مکہ میں نازل ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کئی مرتبہ مکہ کا سفر فرمایا۔ مثلا فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اس موقع پر قرآن کا کچھ حصہ اتر رہا ہے، باوجود اس کے کہ مکے میں اتر رہا ہے، لیکن چونکہ زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے تو وہ مدنی کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن کا بعض حصہ وہ ہے جو جگہ کے اعتبار سے نہ مکہ میں اترا نہ مدینہ میں اترا، راستے میں کسی سفر میں تھے وہاں اترا، قرآن کی کوئی آیات، کچھ حصہ، کچھ صورتیں، تو ہم صرف زمانہ دیکھ لیں گے، ہجرت سے پہلے کا ہے تو مکی، ہجرت سے بعد کا ہے تو مدنی۔ یہ سورہ اعلیٰ بھی مکی صورت ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جمعہ کی نماز میں عام طور پر ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ بھی، اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت سورہ غاشیہ۔ آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا، حرم میں تقریباً دونوں حرمین میں معمول ہے ان کا کہ جمعہ کی نماز میں وہ پہلی میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اگر کوئی اس نیت سے پڑھے گا سنت کا ثواب بھی ہے، سورہ اعلیٰ۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی جو آیت ہے، تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے نماز کے سجدوں میں پڑھا کرو، تم اسے اپنی نماز کے سجدوں میں پڑھو۔ اور جب سورہ واقعہ کے اندر پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے فسبح بسم ربک العظیم، 2 دفعہ آیت آئی ہے، سورہ واقعہ یہ آخری آیت بھی یہی ہے، تو جب وہ آیت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے نماز کے رکوع میں پڑھا کرو، اسی لیے رکوع کے اندر سبح اسم سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اس لیے ہم یہ تسبیح سجدے کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور ذہن میں رکھا کریں کہ اس تسبیح کا معنی ذہن میں رکھیں، جتنے قرآن میں خاص طور پر ہم الفاظ پڑھتے ہیں ان میں تسبیحات ہیں، خاص طور پر ان میں دعائیں ہیں، اس موقع پر آپ ان کا تصور ذہن میں رکھیں۔ فرض کریں یہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، اب اس کا ذہن میں الفاظ کے ساتھ اگر معنی ہو، تسبیح یا سبحان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ہر چیزوں سے، ہر عیبوں سے پاک ہے۔ عام طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں تنزیہ، ایک ہوتی ہے تحمید، ایک ہوتی ہے تنزیہ۔ تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو منزہ اور پاک صاف سمجھنا، ہر چیز سے، ہر عیب سے، جس کے اندر کسی بھی صورت عیب کی آ سکتی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے۔ اب آپ یہ الفاظ سوچ کے جب پڑھیں گے سبحان ربی،
ہر چیز سے پاک ہے میرا رب۔ کون سا؟ تو الاعلی، سب سے بلند بھی ہے وہ میرا رب، العظیم، جو بہت عظمتوں والا ہے۔ جب آپ یہ کیفیت کے ساتھ الفاظ پڑھیں گے اس تسبیح کے، خاص طور پہ سجدے میں، تو وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ اور ایک چیز ویسے میں مسئلے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، یہ رکوع اور سجدے کے اندر یہ تسبیحات پڑھنا یہ مسنون عمل ہے، اسے ہم نماز کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ نماز کی سنتوں میں اگر کچھ کمی زیادتی یا غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے جو آخر میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو ان سنتوں میں غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ ایک دو دفعہ یہ سوال سامنے بھی آتا ہے، بعض حضرات نے پوچھا بھی ہے کہ جی غلطی سے میں نے رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، ہو جاتا ہے کبھی غلطی سے، یا آپ نے سجدے میں بے ساختہ اللہ کے الفاظ ہیں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھا، اور بعد میں خیال آیا کہ اوہو یہ تو اتنی بڑی غلطی ہوگی، اب پتہ نہیں سجدہ سہو تو نہیں ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کی ضرورت، کیونکہ یہ غلطی آپ کی سنتوں کی ادائیگی میں ہوئی، اور ظاہری بات قصدن تو نہیں ہوئی، وہ ہے تو وہ سجدہ سہو ہی، ویسے سہو کی وجہ سے ہی سجدہ ہوتا ہے، لیکن یہ سہو ایسا ہے کہ اس میں وہ سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، زیادہ بہتر یہ ہے کہ 5-7 مرتبہ آپ ان کو ادا کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ یہ تسبیحات ادا ہو سکے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس پہ آپ سے ارشاد فرمایا تھا سبحان ربی الاعلیٰ تم پڑھا کرو، اس صورت کو اپنی نماز کے سجدوں میں اس الفاظ کو بناؤ۔ تو پہلی آیت میں کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، امر ہے تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، ہر چیزوں سے، عیبوں سے پاک ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ تسبیح کا مطلب عیوب سے پاک، اپنے رب کی تسبیح اور اپنے رب کو ہر عیب سے پاک سمجھیے اور ادا کریں، اور ظاہری بات ہے زبان سے نہیں، دل میں یہ پورا احساس ہو۔ اب یہاں پر علماء نے اس کی بہت تفصیل لکھی ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں عقیدتاً بھی اور زبان سے ادائیگی میں بھی۔ اس میں بعض حضرات نے اسی آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، لفظ اللہ یہ تو ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے 99 ایک حدیث کے مطابق ہیں، اس سے زائد بھی ہیں بلکہ، تو وہ صفاتی نام کے ساتھ ہم بندوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفار ہے، یہ سارے غفار، رحیم، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں۔ تو اس میں کوشش یہی کریں، اور یہ ہمارے آج کل پنجاب میں بڑا اس کا ایک رواج ہے، اکثر جیسے عبد الرحمن ہے ہم کہتے ہیں رحمان صاحب، اب ظاہری بات ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رحمان چونکہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، عبد الرحمن پورا نام لیجیے، عبد القدیر یا عبد الغفار جو بھی ہے، غفار صاحب، یہ اکثر ہمارے یہاں کہتے ہیں، جیسے ہم نے تو انگریزی میں مخفف رکھے ہوئے، اے جی گوہر، میں جانتا ہوں بڑے مشہور ایک صاحب تھے اے جی گوہر صاحب، ہمارے بہت عرصے میں معلوم ہوا ان کا نام عبد الغفار گوہر ہے، عبد الغفور گوہر، اے جی گوہر۔ اب اے جی گوہر میں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا عبد الغفور، تو انہوں نے یہ بھی چلے اے جی گوہر کہیں، لیکن خالی غفور غفار کہہ دینا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بھی گویا ایک اس احتیاط کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں صحیح الفاظ سے، وہ رب جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلی آیت میں یہ ہے۔ آگے اللہ جل شانہ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ جس ہستی کی تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس ہستی کی ذرا کیفیات اپنی ذات کے حوالے سے سوچو، جو انگنت نعمتیں ہیں۔ اور مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ یہی فرما رہے تھے، آپ نے بھی شاید حضرت سے وہ جملہ سنا ہوگا، ہم نے بھی بارہا سنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کے حوالے سے، اب خیر رمضان کا مہینہ بھی اللہ خیریت سے ہماری زندگی میں لائے، رمضان میں ایک ماحول بھی ہوتا ہے، بندہ فطری بات ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت اکثر کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگتے ہیں اور بظاہر ہمیں وہ نعمت نہیں ملتی، وہ تفصیل تو میں نہیں عرض کر رہا، ایک جملہ ان کا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا انسان یہ سوچا کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے بنا مانگے دی ہیں، بن مانگے جو نعمتیں تجھے دی ہیں، تو ان کو بھی شمار نہیں کر سکتا، ممکن نہیں۔ یہ ہم بیٹھے میں اطمینان سے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ظاہری جسم اور سارا صبح اٹھنا بیٹھنا، یہ تو ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا۔ پیدائش سے پہلے کس نے مانگا تھا کہ میری ساخت ایسی ہو، میرے اعضاء درست ہوں؟ تو جو اللہ بنا مانگے دے رہا ہے وہ مانگنے پہ نہیں دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو یہاں وہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اس رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کون سا رب؟ بڑی عام فہم ہے، الذی خلق فسوا، وہ رب جس نے تخلیق بھی کیا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تخلیق کر کے، فسوا بالکل درست کیا۔ پیچھے بھی آیت گزری تھی، انسان کے اعضاء میں خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک انگلی اگر زائد نکل آئے، ایک انگلی تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ایک دم ظاہری ساخت میں بدصورتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہر شخص کے ہاتھ جب کھڑا ہوتا ہے گھٹنوں سے اوپر رہتے ہیں، جتنا بھی ہے وہ جو اس کا اسٹرکچر بڑھتا ہے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فسوا، پھر بالکل درست بنایا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کی تسبیح کرو۔ پھر کیا نعمت ہے؟ والذی قدر، وہ اللہ جس نے تمہارا اندازہ کیا، تقدیر اسی سے ہے، اندازہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا اندازہ ہے جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس نے اندازہ مقرر کیا، فہدا، پھر اندازہ مقرر کرنے کے بعد اس نے رہنمائی بھی، تمہیں ہر راستہ اس نے کھول دیا کہ یہ ہے۔ ایک تو انسان کو ظاہری ہر شخص سمجھتا ہے، حواس خمسہ احساسات ہیں، 5 سینسز ہیں ہم کہتے ہیں، دیکھنے کی قوت دی، سونگھنے کی دی، چکھنے کی دی، سونگھنے کی دی، ان سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حواس ہیں یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے، جانور بھی اس سے علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، لیکن انسان کو پھر اس سے اوپر ایک عقل بھی دی، اس عقل سے انسان پھر یہ فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اندازہ بھی لگایا، فہدا، اور پھر اس نے ہدایت بھی دی۔ والذی اخرج المرعی، اب جب ہدایت دی، ایک عام فہم چیز اس میں کیا ہے کہ اخرج المرعی، انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات کو بھی پیدا کیا۔ چلو انسان کی جو غذا ہے وہ تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا دخل ہے، انسان بناتا ہے، پکاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو جانور ہیں پالتو تو بہت کم ہیں، اس سے بے شمار جانور جنگلات میں پھر رہے ہیں، ہر طرف چر رہے ہیں، ان کی غذا کون دے رہا؟ اللہ۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ اگایا۔ اگر یہ چارہ جانوروں کو نہ ملے، جانور ساری باتیں زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت نہیں ملے گا ختم ہو جائیں گے، تو انسان کی ضرورت ہے ہر وقت کی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو کیا بنایا؟ کچھ عرصے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ غثاء احوا، وہ سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، احوا اس کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اس سے اس بات کی طرف بھی انسان اگر سوچے کہ ہر چیز کے اندر، ہم کہتے ہیں نا ہر کمال را زوالے، ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ اپنے اندر سوچ لے کہ کل کیا تھا، آج کیا ہے، پھر جوانی آئی، نوجوانی آئی، تھوڑا عرصہ بس گزرا 2-4 سال بعد، پھر سارے اعضاء کمزور ہونے شروع ہوئے، ختم۔ اور جانے کے لیے کو وہاں تک پہنچنا بھی ضروری نہیں، اسی عمر میں بھی اللہ کا بلاوا آ جائے۔ تو انسان سوچے کہ جیسے چارہ اگایا، وہ چارہ سوکھتا ہے، پھر اس کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، صبح و شام انسان مشاہدہ کرتا ہے، اس چارے کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، لوگوں کو دیکھ لے، یہی اس کے لیے۔ پھر کیا ہے؟ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سنقرئک فلا تنسا، ہم عنقریب سنقرئک آپ پر پڑھیں گے، فلا تنسا پھر آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ اس کی وضاحت پیچھے سورہ قیامہ کے اندر الفاظ گزرے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عادت تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت لے کر اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو محبت تھی، خواہش بھی تھی کہ فٹافٹ ساتھ ساتھ کہیں بھول نہ جائیں، تو وہاں اس کی تفصیل ہے، یہاں بھی وہی ہے کہ ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ، ہاں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی بعض آیات پہلے پارے کے اندر اس کی تفصیل ہے، اور جگہ بھی ہے۔ قرآن میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جو منسوخ کر دیے، بڑی تفصیل طلب بات ہے، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن کے آیات جو منسوخ کر دی گئیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو منسوخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا دی گئیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت ذرا سامنے رکھیں، پہلے پارے کے اندر ہی آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، الفاظ ہیں وہاں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها، یا ہم نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منها، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها، یا اس جیسی کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ تو یہاں وہی ہے
آپ بھولیں گے نہیں الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ ہی اگر چاہے، اللہ کی چاہت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ الا ان یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو رب العالمین چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو جہر بلند، جو زور سے اب آواز بولی جائے، ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے اور مخفی چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بعض حضرات نے اہل علم میں سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ چلے مخفی چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ، چاہے آواز ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، اسے جانتا ہے، یہ تو واقعی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ لیکن جو ظاہری چیز ہے اسے تو انسان بھی جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، یا کوئی بول رہا ہے، اب بولنے والے کو انسان بھی سمجھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بعض اہل علم نے سمجھانے کے لیے جواب یہ دیا ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، کوئی یعنی اشکال والی بات۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جہر لفظی طور پر کہتے ہیں بلند آواز، آپ کہتے ہیں کہ جی زور سے کوئی بات ہے، چلو میری رینج میں ہے کان کی تو میں اس کو سن لوں گا، لیکن اگر ساری بولنا شروع کر دیں، آپ کی رینج میں ہی ہے لیکن سارے بولنا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ آئے گی نہیں؟ سب بولنا شروع کر دیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، یعلم الجہر، وہ جہر کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ان قریب ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسان چیز کو۔ اس سے بیشتر حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے دین اور شریعت مراد ہے، ہم شریعت آپ کے لیے بڑی آسان بنائیں گے، اور آپ جانتے ہیں الدین یسر، دین کے اندر آسانی آسانی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیات ہیں، ہم نے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت ڈالی نہیں ہے۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بالکل مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہو اللہ نے اس کے لیے رستہ رکھا ہے، یہ نماز ہی ہے بھئی۔ اکثر میں ایک دفعہ کلاس میں مثال دی کہ آپ ہر شخص جانتا ہے کہ وضو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس بنیادی شرط ہے، لیکن ایک شخص بیچارہ وضو نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ اس کے لیے پھر ہر حال میں کرنا ہے، اس کے لیے آپشن ہے تیمم کر لے، کوئی حرج نہیں۔ قیام نماز کے لیے ضروری ہے، قیام نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، قضا کر لو، قضا بھی نہیں کر سکتے، فدیہ دے لو۔ ہر معاملے میں دین میں آپ دیکھیں آسانی آسانی۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان چیز کو۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یہاں بھی ایک ذہنی طور پہ سوال آتا ہے آیت کو دیکھ کے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے آپ نصیحت کیجئے، ذکر، آپ نصیحت کریں، ان نفعت الذکرى، ظاہری طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اگر نصیحت نفع پہنچائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نفع نہ پہنچائے پھر نہ کریں، بس آیت تو لگتا ہے نا، فذکر ان نفعت الذکرى، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع پہنچائے۔ اور یہاں اس کے اہل علم نے اس کو سمجھایا ہے تاکہ شیطان وسوسہ ہمارے ذہن میں نہ ڈالے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل علم نے جو باتیں بیان کی تفاسیر میں ان کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو چیز سمجھ آئے گی۔ ایک مفہوم تو یہ لکھا ہے کہ یہاں پر ان عام طور پر ان شرطیہ ہوتا ہے عربی گرامر کے اندر، لیکن یہاں پر ان از کے معنی میں ہے، بعض نے یہ لکھا ہے، کیا معنی؟ فذکر، ان کا معنی از، یعنی جب نصیحت نفع پہنچائے، آپ موقع محل دیکھیں، اگر وہ موقع نصیحت کرنے کا ہے تو پھر نصیحت فرمائیں، کرنے کا نہیں ہے تو پھر نہ کیجیے۔ اور بعض حضرات نے اور عام فہم اس چیز کو لیا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت نفع پہنچائے، یعنی اگر ایک بندے نے بھی نصیحت حاصل کر لی نا تو بس کام ہو گیا۔ اب ہزاروں سینکڑوں میں سے ایک آدھ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت حاصل کرے، کوئی ایک شخص بھی کر لے، بعضوں نے اور مفہوم بھی لکھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ سیذکر من یخشی، اب جب آپ نصیحت کریں گے انشاءاللہ، اس نصیحت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی ہر جگہ قرآن میں دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، یعنی وہ قبول کون کرے گا، وہ نفع کون حاصل کرے گا؟ من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ مالک یوم الدین جو ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، جس کو روز جزا پہ یقین ہے وہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کریں۔ لیکن اسی قرآن کو سننے کے بعد وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
اس سے کنارہ کشی، ہم کہتے ہیں نا اجتناب، بچنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا کون؟ اشقا، جو انتہائی بدبخت آدمی، وہی ہو سکتا ہے جو اس قرآن کی واضح آیات سن کے نصیحت حاصل نہ کرے۔ اب اس بدبختی کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، استغفر اللہ، وہ پھر داخل ہوگا آگ میں، کس میں؟ بہت بڑی آگ، جہنم کی آگ میں وہ داخل ہوگا، اور ایسا مقام ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں پر پھر زندہ ہوگا۔ یعنی ایک طرح زندگی وہ جینا ہی کیا جینا، کہ جب یہ کیفیت ہوگی، قرآن میں پیچھے گزر چکی ہے کہ وہاں یہ اہل جہنم جو داروغہ جہنم ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں چند فرشتوں کے نام ہیں، ان میں ایک داروغہ جہنم کا نام بھی ہے، مالک، وہ وہاں پر یہی پکاریں گے، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے اے مالک اللہ سے دعا کرو کسی طرح ہمارا فیصلہ ہو، ہم مر ہی جائیں، لیکن وہاں نہ موت آئے گی اور نہ ہی اس میں زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، یہ جو یہاں سے آخر تک آیات ہیں، اور خصوصاً آخری آیت میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا باتیں تھیں، کس طرح کی ان میں یعنی کلام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس میں عبرت کی باتیں زیادہ تھیں، اور تفسیر قرطبی وغیرہ کے حوالے سے کچھ جملے بھی نقل کیے ہیں، جس میں ایک دو جملے یہی ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ حیرت ہوتی ہے اس شخص کو کہ جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا، اسی طرح حیرت ہے اس شخص پہ جسے تقدیر پہ پورا یقین ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے، اس شخص پہ حیرت ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اگلی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر جو وحی اتری ہے، قرآن کلام پاک، اس میں بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہوں؟ تو اس حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں پڑھ لو، قد افلح سے لے کر اور آخر تک۔ کیا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، یقین رکھو، ایک تو قرآن کا قول، پھر قرآن بھی جس کو قد کے ساتھ ذکر کرے جو بہت تاکید ہے، یقین رکھو، کامیاب ہو گیا وہ شخص تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر، اپنے نفس کو جس نے پاکیزہ بنا لیا۔ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ والشمس وضحاہا، اس میں بہت تفصیل سے الفاظ آئیں گے۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور مزید اس کی کیا صفات ہیں کامیاب ہونے والے کی؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے نام کو، فصلہ، پھر اس نے نمازیں بھی پڑھی، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا رہا، اور اسی طریق پر اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ باتیں سن کے ہم بھی یہی کریں، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے، تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن میں دوسری جگہ ہے، انسان بڑا عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے نتیجہ فوراً نکلے، کیونکہ دنیا میں نتیجہ بظاہر، آج آپ نے کہیں کوئی خدا نخواستہ حرام کمائی کی، استغفر اللہ، فوری طور پر اس کا فائدہ چاہے وہ وقتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ سمجھانے کے لیے اس کی مثال لکھی ہے اہل علم نے، کئی مثالیں ہیں کہ دیکھیے، اگر ہم سے کسی سے بھی کسی ذی شعور سے کہا جائے کہ جناب یہ دو مکان ہیں، ایک یہ گھر ہے ایک یہ گھر ہے، یہ مکان بڑا عالی شان ہے، بہت زبردست ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، آپ کی مرضی ہے یہ لے لیں یہ لے لیں، لیکن اس عالی شان مکان میں جائیں گے نا، یہ کسی بھی وقت آپ سے خالی کرا لیا جائے، کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے شام کو خالی کرا لیں، ہو سکتا ہے 2 دن بعد، ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال بعد خالی کرا لیں گے تم سے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مکان یہ ہے، اگر یہ بھی کہا جاتا نا کہ یہ مکان اس جیسا نہیں ہے، اس سے کم درجے کا ہے، لیکن یہ فار ایور ہے، تو ظاہری بات ہر شخص کہے گا یار جہاں مستقل ہے وہ لو، اور آخرت کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں، آخرت تو کہتا ہے کہ اس سے کہیں درجے بہتر، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی راحتیں، صرف تھوڑی سی یہ جو چند سانسیں ہیں اس میں چند مشقتیں اگر برداشت کر لو، اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔ تو لیکن وجہ یہی ہے کہ انسان چونکہ جلد باز ہے، وہ فوری نتیجہ چاہتا ہے،
بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اب آگے وہی بات ہے، ان ھذا، بے شک یہ باتیں، یہ ساری باتیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی، اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ باتیں لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، پہلے انبیاء پہ جو صحیفے اترے ان میں بھی ہیں، یعنی کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، ارادہ کچھ ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا، ہمت کرتا ہے۔ یہ صحف ابراہیم و موسیٰ سے مجھے یاد آیا، اس دفعہ ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے رمضان میں جو عصر کے بعد گزشتہ سال غالباً ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو اس رمضان میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہری بات ہے تفصیل تو نہیں ہو سکے گی لیکن تھوڑا تھوڑا تعارف کوشش کریں گے۔ سارے انبیاء کا تو نہ ہمیں علم ہے، چونکہ قرآن پاک میں بھی جو نام ہے تقریباً 26-27 کے قریب انبیاء کے نام قرآن میں ہیں، اور باقی 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ بعض کا ہم نے قصہ بیان کیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا۔ تو چند مشہور انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا ہمیں ان کی تاریخ یا ان کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس رمضان میں عصر کے بعد ہم آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کو شروع کریں گے، 2-3 دن بھی ایک نبی کے حوالے سے تاکہ ذکر آئے، اس میں صوفی ابراہیم و موسیٰ یہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت ہی اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ رب، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، فسوی پھر درست کیا۔ والذی قدر فہدی، وہ اللہ قدر جس نے اندازہ لگایا، فہدی پھر ہدایت بھی فرمائی۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ اللہ جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کر دیا خشک اور احوا سیاہ۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ پر پڑھیں گے، فلا تنسیٰ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ ہی اگر بلانا چاہے تو وہ۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہری چیز کو بھی اور جو کچھ انسان پوشیدہ کرتا ہے اسے بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان قریب آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسان چیز کو، یعنی دین شریعت آسان ہو جائے گی۔ فَذَكِّرْ، آپ نصیحت بیان کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، بے شک نصیحت نفع پہنچانے والی ہے۔ یہ اگر کے معنی ملے، میں نے ابھی معنی عرض کر دیا آپ سے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، یہ جب آپ نصیحت فرمائیں گے تو اس سے نصیحت حاصل کرے گا من، وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے۔ لیکن اسی انسانوں میں ہی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس سے اجتناب برتے گا، دور ہٹے گا وہ شخص، اشقا جو بڑا ہی بدبخت ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ اس کا جینا ہوگا اور نہ ہی اس کی موت ہوگی وہاں ایک طرح سے۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو، فصلی پھر نماز بھی پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور رمضان کی تیاری، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہم سب کا مونس و غمخوار بنا۔ یا اللہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔
برکتوں والا یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عافیت کے ساتھ یا اللہ اس ماہ میں زندگی گزارنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا